کoriڈور میں بیٹھا میں اپنی بیوی کی زندگی کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ میری بیوی پچھلے کچھ سالوں سے بہت بیمار تھی۔ اسے کینسر تھا اور وہ کسی نہ کسی طرح بس زندگی کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہی تھی۔ ابھی بھی اچانک اس کی طبیعت بگڑی۔ میں اسے ہسپتال لے کر آیا۔ ڈاکٹرز اس کا چیک اپ کر رہے تھے۔ میں یہی دعا مانگ رہا تھا کہ میری بیوی کو کچھ نہ ہو۔ میرے لیے میری بیوی اور میری بیٹی سب کچھ تھی۔ ان دونوں کی خاطر میں کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے صحیح اور غلط کے فرق کو بھی بھلا دیا تھا۔ اس کے علاج کے لیے میں نے ہر وہ غلط راستہ اختیار کیا تھا جس کے بارے میں شاید میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ابھی بھی بس میں یہ دعا کر رہا تھا کہ میری بیوی ٹھیک ہو جائے اور وہ کینسر جیسی بیماری سے اپنی زندگی کے لیے جیت جائے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور بہت پریشانی کے عالم میں بار بار ایک ہی دعا کو دہرا رہا تھا کہ میرا فون بجنے لگا۔ میں نے فون دیکھا تو میرا دوست دانش تھا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھا لیا۔ میں جانتا تھا کہ آج وہ تنہا کام کے لیے نکلا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ اسے کوئی مشکل پیش آ جاتی، اس لیے میں نے جلدی سے فون کان پر لگایا تو دانش کہنے لگا، یار آج تو کیوں نہیں آیا؟ اکیلے کسی لڑکی کو قابو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں ہسپتال میں ہوں، بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا، اچھا میں اکیلے ہی کسی نازک چڑیا کو قابو کر لوں گا، تجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی، اگر کوئی قابو آ جائے تو میں شام تک تجھے پیسے بھجوا دوں گا۔ میں نے دانش سے کہا، دیکھ یار کوئی حسین چڑیا تلاش کرنا تاکہ پیسے اچھے ملیں، مجھے بیوی کے علاج کے لیے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، تجھے تو معلوم ہے تیری بھابھی کس حالت میں ہے۔ دانش کہنے لگا، فکر نہ کر یار، میں خود اکیلے سب سنبھال لوں گا، شام تک تجھے پیسے بھی مل جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نے فون رکھ دیا۔ دانش میرا کئی سال پرانا دوست تھا۔ ہم دونوں مل جل کر کام کرتے تھے، لیکن ہماری دوستی گھر کے باہر کی تھی۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے کے گھر میں قدم نہیں رکھا تھا، نہ ہی ایک دوسرے کی فیملیز کو دیکھا تھا۔ ہمارا کام ایسا تھا کہ ہم باہر ہی کسی ہوٹل پہ ملتے، وہیں بات چیت کرتے یا فون پہ بات ہو جاتی۔ ابھی اس سے بات کر کے مجھے تسلی ہو گئی تھی کہ پیسوں کا انتظام تو ہو جائے گا۔ میں نے سر بینچ سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میری شادی نیلم سے تقریباً 20 سال پہلے ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اسی محبت کے نتیجے میں ہم نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ نہ میرے گھر والوں نے نیلم کو قبول کیا تھا، نہ نیلم کے گھر والوں نے مجھے، اور ہم نے نئے شہر میں آ کر اپنی نئی دنیا بسائی تھی۔ میں بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، بہت اچھی نوکری مجھے نہیں مل سکتی تھی، اور جو نوکری ملی تھی اس میں گزر بسر ہونا ممکن نہیں تھا۔ پھر بھی جیسے تیسے ہم گزارا کر رہے تھے۔ نیلم مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے کبھی حالات کی شکایت نہ کی۔ وہ روکھی سوکھی روٹی میں بھی میرے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ لیکن شادی کے 2 سال بعد ہی خدا نے ہماری گود میں ریما کو ڈال دیا۔ ریما پیدا ہوئی تو خرچے بڑھ گئے۔ اس کی ضروریات اور خواہشات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں مزید ایک اور نوکری کروں۔ بہت تلاش کرنے پر جب مجھے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہ ملی، تب مجھے دانش ملا۔ پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ اس کام میں ملوث کیا جو وہ خود کافی عرصے سے کرتا تھا۔ وہ میرا ہی ہم عمر تھا۔ مجھے ایک کیفے پہ ملا تھا جہاں میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ وہ خود ہی میرے پاس چلا آیا۔ پھر اس نے میری تکلیف سنی تو اس نے مجھے اپنے ساتھ اپنے کام میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ میں نے کام سنا تو پہلے تو منع کر دیا۔ میں ایک شریف اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن پھر کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ریما اور نیلم کی خاطر مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، اور اس وقت میں نے دانش سے ہاتھ ملا لیا۔ دانش کے ساتھ کام شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ کام تو بہت ہی آسان تھا، زیادہ کچھ مشکل نہیں تھا۔ ہفتے میں ایک بار میں اور دانش کسی سونے کی چڑیا پر ہاتھ ڈالتے اور ہمارا پورا ہفتہ کیا پورا مہینہ بہت آسانی سے نکل جاتا۔ کبھی کبھی نیلم مجھ سے پوچھتی تھی کہ اچانک ہی تم ایسا کیا کرنے لگے ہو کہ ہمارے حالات بدل گئے ہیں۔ میں نے اسے یہی بتایا کہ میں ساتھ میں پارٹ ٹائم نوکری کرتا ہوں اور اسی سے ایکسٹرا کے خرچے کرتا ہوں۔
نیلم ایک بہت شریف لڑکی تھی۔ اگر میں اسے اپنے کام کے بارے میں بتاتا تو وہ کبھی مجھے قبول نہ کرتی، اور پھر یہ کام بتانے والا بھی نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے دانش کے ساتھ مل کر دنیا کی نظروں سے چھپ کر یہ کالا دھندا شروع کر دیا۔ البتہ اکثر نیلم مجھے کہتی کہ دیکھو کبھی کسی غلط راستے پہ نہ چلنا۔ شاید اسے اتنا زیادہ پیسہ دیکھ کر مجھ پہ شک ہوتا تھا، یا پھر وہ ویسے ہی میری فکر کرتی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی اسے اور اپنی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، اور ایسے ہی ہم نے ایک ساتھ زندگی کے 20 سال گزارے تھے۔ ہماری بیٹی 18 سال کی ہو گئی تھی، وہ کالج میں پڑھتی تھی اور بالکل ہو بہو اپنی ماں جیسی خوبصورت اور حسین تھی۔ جیسے ہی وہ جوان ہوئی تو مجھے اس کی شادی کی فکر ستانے لگی، مگر 5 سال پہلے ہمیں پتہ چلا کہ نیلم کو کینسر ہے، اور تب سے سارا پیسہ نیلم کے علاج پہ لگ رہا تھا۔ اسی لیے میں نے فی الحال ریما کی شادی کے ارادے کو ملتوی کر دیا تھا۔ ویسے بھی ریما کے بعد ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور نیلم کو اس وقت ریما کی ضرورت تھی۔ 3 سال اس کی کیمو تھراپی چلتی رہی، اور ان 3 سالوں میں نیلم بالکل بستر سے لگ گئی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی، کبھی کبھی تو اس میں کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہ ہوتی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھتی تھی۔ 3 سال بعد اس کا کینسر کچھ وقت کے لیے ٹھیک ہوا تھا، لیکن پھر دوبارہ سے اسے نئے سرے سے وہ کینسر ہو گیا تھا، اور اب پھر میں اس کے علاج میں لگا ہوا تھا۔ البتہ ہم نے ریما کی پڑھائی کو ختم نہیں کروایا تھا۔ وہ کالج جاتی تھی، پھر واپس آ کے اپنی ماں کو اور گھر کو سنبھالتی تھی۔ میری بیوی نے اس کی بہت اچھی تربیت کی تھی، بہت نیک فرما بردار بچی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کو دیکھ کے بڑا فخر محسوس ہوتا تھا، جو نہ صرف پڑھائی میں آگے تھی بلکہ گھرداری میں بھی بڑی اچھی تھی۔ مگر میں کیا جانتا تھا کہ ایک دن میرے ہی گناہ میرے سامنے آئیں گے اور میری ہستی بستی زندگی اجڑ جائے گی۔ کتنی ہی دیر میں کوریڈور میں بیٹھا رہا، پھر اس کے بعد ڈاکٹروں نے نیلم کو گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ تقریباً رات کے 7 بج رہے تھے۔ مجھے بار بار اپنی بیٹی کا بھی خیال آ رہا تھا، لیکن اس کے پاس موبائل فون نہیں تھا، اس لیے میں اس سے رابطہ نہیں کر سکا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس سالگرہ پر اب کی بار اسے موبائل فون تحفے میں دے دوں گا۔ میں تو اسے بہت پہلے موبائل گفٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن میری بیوی نے ہمیشہ یہ کہہ کے مجھے منع کر دیا کہ نہیں، ریما کو موبائل فون کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی آج کل کا ماحول اچھا نہیں ہے، جوان بیٹی کے ہاتھ میں فون دینے کی کیا ضرورت ہے۔ میری بیوی زمانے کے بگڑتے ہوئے حالات سے خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ پھر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ بات بھی تھی کہ جس طرح اس نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دیا، کہیں ایسے ہماری بیٹی ہمیں چھوڑ کے نہ چلی جائے۔ جو کچھ ہم نے کیا تھا اسی سے ہم خوف کھاتے تھے کہ کہیں ہماری اولاد بھی ویسا نہ کر بیٹھے۔ ماں باپ کا دکھ اور تکلیف کیا ہوتی ہے، اس کا احساس ہمیں خود ماں باپ بننے کے بعد ہوا تھا۔ اسی لیے نیلم نے مجھے اسے فون نہیں لینے دیا تھا، مگر اب مجھے لگ رہا تھا کہ ریما کو فون کی بہت ضرورت ہے۔ اگر فون اس کے پاس ہوتا تو مجھے اس کی اتنی زیادہ فکر نہ ہوتی۔ کم سے کم میں اس سے رابطہ کرتا، اسے یہ تو بتاتا کہ ہمیں ہسپتال میں وقت لگے گا۔ اسی لیے میں نے راستے میں نیلم سے کہہ دیا تھا کہ میں ریما کو اس سالگرہ پہ تحفے میں فون دوں گا۔ میری بات سن کے میری بیمار بیوی مسکرا دی، کہنے لگی ٹھیک ہے، اب وہ جوان ہو گئی ہے، سمجھدار بھی ہے، اب آپ اسے فون دلا دیجیے گا، اور ساتھ میں کوئی اچھا لڑکا دیکھیے۔ میں چاہتی ہوں میری زندگی میں ہم اسے رخصت کر دیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے کہا خبردار جو مرنے کی کوئی بات کی تم نے، نہ صرف تم ریما کی شادی دیکھو گی بلکہ اس کے بچے بھی دیکھو گی۔ ابھی تو ہم نے ایک ساتھ بہت سال گزارنے ہیں۔ میں اپنی بیوی کو کھونے سے بہت ڈرتا تھا۔ میری زندگی میں نیلم اور ریما کے سوا کچھ بھی تو نہیں تھا، ان دونوں کی خاطر ہی تو میں سب کچھ کرتا تھا۔ اسی لیے مجھے جب یہ خیال آتا تھا کہ نیلم کچھ عرصے کی مہمان ہے تو میرا دل کانپ اٹھتا تھا۔ ابھی بھی میں نے سختی سے اسے ڈانٹا۔ وہ مسکرا دی۔ آدھے گھنٹے بعد ہم دونوں گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ دروازے پہ تالا تھا۔ میں جب نیلم کو ہسپتال لے کے گیا تھا تو میں نے ہی تالا لگایا تھا۔
1 گھنٹے کے بعد ریما کو کالج سے واپس لوٹنا تھا اور اس کے پاس گھر کی چابی ہوتی تھی، لیکن شاید ریما گھر نہیں پہنچی تھی، اسی لیے گھر کے دروازے پہ ابھی تک تالا لگا تھا۔ لیکن اگر میری بیٹی گھر نہیں آئی تھی تو وہ کہاں گئی؟ میں نے پاس پڑوس کا دروازہ بجایا، پوچھا تو سب نے یہی کہا کہ آج ریما کالج سے واپس لوٹی ہی نہیں ہے۔ ہمیں لگا شاید وہ آپ کے ساتھ ہسپتال میں ہوگی۔ آس پڑوس والوں کو نیلم کی بیماری کا پتہ تھا، اس لیے وہ سمجھ رہے تھے کہ ریما میرے ساتھ ہسپتال میں ہے۔ نیلم کی تو یہ دیکھ کے طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی کہ اس کی بیٹی ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ نیلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، رونے لگ گئی، کہنے لگی پتہ کرے ریما کہاں ہے، ہمارا تو اس شہر میں کوئی نہیں، وہ کالج سے سیدھی گھر آتی ہے، اس کی تو زیادہ کسی سے دوستی بھی نہیں ہے۔ میں نے نیلم کو ایک طرف بٹھایا، اسے کہا تم فکر نہ کرو، میں پتہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کالج کی سہیلی کی طرف گئی ہو۔ میں نے نیلم سے اس کی 2 دوستوں کا پتہ پوچھا اور خود اسے تلاش کرنے کے لیے نکلنے لگا، لیکن نیلم ضد کرنے لگی کہ میں ساتھ چلوں گی۔ میں نے پہلے تو اسے آرام کرنے کا کہا، مگر جب اس کے آنسو دیکھے تو اسے بھی گاڑی میں بٹھا لیا۔ پھر ہم باری باری ریما کی دونوں دوستوں کے گھر گئے، لیکن دونوں نے کہا کہ وہ تو کالج سے ہمارے ساتھ ہی نکلی تھی۔ پھر ہمارے راستے الگ ہو گئے اور وہ گھر کی طرف چلی گئی۔ اسے گھر ہی جانا تھا، اس نے کہیں اور جانے کی بات نہیں کی تھی۔ یہ سن کر میرے سر کی رگیں درد کرنے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی کن پٹی دبائی۔ گاڑی میں آ کے بیٹھا تو نیلم پوچھنے لگی کیا ہوا ہے، ریما کی دوستیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اسے ایسی کوئی بھی بری خبر سناتا، لیکن مجبوری تھی، اسی لیے میں نے اسے بتا دیا کہ ان دونوں کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ یہ سن کر نیلم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ رونے کا وقت نہیں ہے، اگر تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تو ریما کو تلاش کرنے کے بجائے مجھے ہسپتال جانا پڑے گا۔ میری بات سن کر اس نے خود کو سنبھالا۔ میں یہاں وہاں گاڑی دوڑا رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں، کہاں تلاش کروں، اس شہر میں ہمارا تھا ہی کون۔ اتنے میں دانش کا فون آنے لگا، میں نے اس کا فون کاٹ دیا۔ یہ وقت کام کی بات کرنے کا نہیں تھا، مجھے اپنی بیٹی کی تلاش تھی۔ میں نے پھر 2-3 چکر کالج سے گھر تک کے مارے، لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر دوبارہ سے دانش کا فون آنے لگا، میں نے فون اٹھا کے کان سے لگایا، کہا یار میں بڑی مشکل میں ہوں، بیٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا تم پریشان نہ ہو، مجھے بتاؤ تم کہاں ہو، میں آتا ہوں، مل کے تلاش کر لیں گے۔ ویسے بھی آج ایک بہت خوبصورت سونے کی چڑیا ہاتھ لگی ہے، سودا بھی ٹھیک ٹھاک ہوا ہے، میں تمہیں تمہارے پیسے بھی دے دوں گا، 1,00,000 روپیہ تمہارے حصے میں آئے گا۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گیا، کیونکہ آج تک کبھی میرے حصے میں اتنا پیسہ نہیں آیا تھا، زیادہ سے زیادہ 50,000 روپے میرے حصے میں آتے تھے۔ میں نے اسے اپنی لوکیشن بتائی اور اپنے گھر کے پاس ہی بلا لیا۔ نیلم بھی گاڑی میں موجود تھی۔ عام حالات میں میں کبھی نیلم کو دانش سے نہ ملواتا، لیکن اس وقت مجبوری تھی۔ دانش آیا تو نیلم نے اپنے منہ پہ دوپٹہ ڈال لیا اور بس سلام دعا کر کے اس نے منہ پھیر لیا۔ میری بیوی اتنی شریف اور عزت دار عورت تھی، اس نے کبھی میرے کسی دوست کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دانش مجھ سے پوچھنے لگا کہ بیٹی کہاں ہے، کہاں سے غائب ہوئی تھی۔ آج تک کبھی کھل کے ہمارے بچوں کو لے کر ہم نے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ میں جانتا تھا کہ دانش کے کتنے بچے ہیں، کیا کرتے ہیں، نہ اسے کچھ معلوم تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میری بیٹی کا نام ریما ہے، وہ 18 سال کی ہے، کالج میں پڑھتی ہے، میں ہسپتال میں تھا، اسے گھر خود واپس لوٹنا تھا، مگر جب میں رات کو گھر پہنچا تو گھر پہ تالا لگا تھا، پتہ چلا کہ کالج سے لوٹی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں یار کہاں چلی گئی ہے۔ میں بہت زیادہ فکر مند تھا۔ کچھ دیر دانش خاموش رہا، پھر کہنے لگا آج جو سونے کی چڑیا میرے ہاتھ لگی ہے اس کا تعلق اسی کالج سے ہے جس کا تم بتا رہے ہو۔ پھر دانش نے اپنا موبائل نکال کے اس لڑکی کی تصویر مجھے دکھائی جس کا سودا وہ ایک کوٹھے پہ کر کے آیا تھا اور بدلے میں 2,00,000 روپے لے کے آیا تھا۔
لیکن جیسے ہی میری نظر اس تصویر پر پڑی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دانش کو گرے باندھ سے پکڑ لیا، کہا کہ یہ میری بیٹی ریما ہے، تو نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ کہاں بھیجا ہے میری بیٹی کو؟ میری بات سن کے وہ گھبرا گیا، کہنے لگا مجھے کیا معلوم تیری بیٹی ہے؟ میں نے تو بس اسے اکیلے کالج سے گھر واپس لوٹتے دیکھا تو مجھے لگا کہ بہت حسین لڑکی ہے، اسے اگر کوٹھے پہ لے جا کے بیچوں گا تو خوب پیسے ملیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ میں اسے لے کے کوٹھے پہ پہنچا تو نور جہاں بائی اسے دیکھتے ہی دیوانی ہو گئی اور اس نے منہ مانگی قیمت 2 لاکھ روپے مجھے پکڑا دی۔ کہنے لگی ایسا نایاب ہیرا تو کبھی کبھی ملتا ہے۔ میں نے دانش کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا تو نے میری بیٹی کا سودا کر دیا، تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ 1 لاکھ روپیہ میری گاڑی میں ہی پڑا تھا۔ دانش کہنے لگا تم نے بھی برابر کا حصہ لیا ہے، ہم ہمیشہ دوسروں کی بیٹیوں کو بیچتے آئے ہیں جب تو تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ آج سے پہلے کبھی تو نے اس کام پہ شرم کی ہے؟ آج اپنی بیٹی کی بات آئی تو مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ وہ غصے میں باولا ہو رہا تھا اور نیلم جو گاڑی میں بیٹھی تھی یہ سارا منظر دیکھ کے نیچے اتر آئی۔ اس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹ گیا، پریشانی کے عالم میں پوچھ رہی تھی کیا ہوا ہے؟ دانش کی نظر جیسے ہی نیلم کے چہرے پر پڑی تو وہ جان گیا کہ اس نے واقعی میری بیٹی کو بیچ دیا، کیونکہ نیلم اور ریما بالکل ایک جیسی شکل و صورت کی مالک تھی۔ وہ خود بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا پریشان نہ ہو، کچھ کرتے ہیں، پہلے بھابھی کو گھر چھوڑ کے اب پھر ہم جا کے نور جہاں بائی سے بات کرتے ہیں۔ نیلم غصے میں مجھے کہنے لگی مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر اس پہ وہ راز کھل گیا جو میں نے بہت عرصے سے اس سے چھپایا ہوا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اصل معاملہ کیا ہے، اور یہ سن کر وہ چکرا گئی، مجھے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تم نے ہمیشہ دوسروں کی بچیوں کے ساتھ برا کیا، آج قسمت نے وہی ہماری بیٹی کے ساتھ کر دیا۔ ایک بیٹی کا باپ ہو کے تم کیسے اتنا گر سکتے ہو؟ کیا تم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہماری بھی ایک بیٹی ہے؟ تمہیں کیا لگا حرام کے پیسے کما کے تمہیں سکون آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں خوشیاں آ جائیں گی؟ دیکھ لو تمہارے حرام کے سارے پیسے میرے علاج میں خرچ ہوتے رہے، تمہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ تمہاری حرام کی کمائی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نیلم مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی اور میں شرمندگی سے سر جھکا چکا تھا۔ میں نیلم سے معافی مانگنے لگا، پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے اس نے میرا گریبان پکڑا، کہنے لگی مجھے میری بیٹی واپس چاہیے، میں تم جیسے شخص کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ بڑی مشکل سے میں نے نیلم کو سنبھال کے گھر پہنچایا، اس کی طبیعت کافی بگڑ چکی تھی۔ ریما کی فکر نے تو میرے بھی ہوش اڑا دیے تھے، وہ تو پھر ماں تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں ریما کو صحیح سلامت گھر واپس لاؤں گا۔ پھر میں اپنے دوست کے ساتھ سیدھا نور جہاں بائی کے کوٹھے پہ پہنچ گیا۔ ہمیں دیکھ کے وہ مسکرائی، کہنے لگی کیا کوئی نئی لڑکی لے کے آئے ہو؟ پھر دانش کو دیکھ کے کہنے لگی وہ جو چڑیا تم مجھے دے کے گئے تھے صبح وہ تو بڑی کمال نکلی، اس نے تو ہماری چاندی کروا دی۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے فوراً سے اسے کہا ہمیں وہ لڑکی واپس چاہیے، آپ اپنے پیسے واپس لے لیں۔ میری بات سن کر نور جہاں بائی نے حیرت سے مجھے دیکھا، کہنے لگی کیا تمہیں اس کوٹھے کا اصول نہیں پتا؟ یہاں کوئی لڑکی ایک بار آ جائے تو یہاں کی دیواروں سے باہر نہیں جا سکتی، اور وہ تو پھر سونے کی چڑیا ہے، اسے میں تمہیں کسی صورت تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ پتہ ہے اس کے آنے کے 1 گھنٹے بعد اس کی ایسی قیمت لگی جو آج تک اس کوٹھے کی کسی لڑکی کی نہیں لگی۔ وہ تو انمول ہیرا ہے جو اس کوٹھے کو خوب روشن کرے گا۔ نور جہاں بائی بہت خوش نظر آ رہی تھی جبکہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ دانش کہنے لگا نور جہاں بائی وہ لڑکی ہم نے غلطی سے آپ کے حوالے کر دی ہے، ہم کسی اور لڑکی کو لانے والے تھے لیکن غلطی سے وہ آ گئی، وہ فروخت کے لیے نہیں ہے، وہ یاسر کی بیٹی ہے، یاسر کی بیوی بہت بیمار ہے، وہ کینسر کی مریضہ ہے، اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہے، غلطی سے ہم نے اپنی بچی آپ کے حوالے کر دی ہے، آپ اپنے پیسے واپس لے لیں اور ہماری بچی ہمیں دے دیں۔
دانش ہاتھ جوڑ کر نور جہاں بائی سے التجا کرنے لگا۔ پہلے تو نور جہاں بائی حیران ہوئی، پھر اس نے میری حالت دیکھی، کہنے لگی کوئی بات نہیں، بچی تمہاری ہو یا کسی اور کی، ہم تو خریدار ہیں اور تم لوگ ہی لا کے ہمیں مال دیتے ہو۔ میں پیسہ دے چکی ہوں اور بچی گاہک کے ساتھ ہے، اس لیے اب اس کی واپسی کو بھول جاؤ۔ جا کے اپنی بیوی کو تسلی دو، جس طرح دوسری عورتیں اپنی بچیوں کو بھول جاتی ہیں، اپنی بیوی سے کہو وہ بھی بھول جائے۔ ریما گاہک کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر میرے سر پہ آسمان گر پڑا تھا۔ میں غصے میں کھڑا ہو گیا، کہا کہ نور جہاں بائی سیدھی طرح میری بیٹی کو مجھے واپس کرو، ورنہ میں اس کوٹھے کا حشر بگاڑ دوں گا۔ غصے کے عالم میں نے جیب میں رکھا پسٹل نکال لیا اور نور جہاں بائی کے ماتھے پہ لگا دیا۔ وہ ایک دم گڑبڑا گئی۔ ہم یہاں بہت سالوں سے آ رہے تھے، اس لیے نہ ہماری چیکنگ ہوتی تھی، نہ ہم سے ہمارا اسلحہ لیا جاتا تھا۔ اسی لیے میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا، اسے ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر میری بیٹی کو فوراً یہاں نہیں بلوایا تو میں یہ ٹریگر دبا دوں گا۔ میری بات سن کر اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا۔ پھر کچھ دیر بعد ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی اس لڑکی نے اپنی نس کاٹ لی ہے، گاہک پریشان کھڑا ہے اور وہ لڑکی بے ہوش ہے، چاروں طرف خون ہے۔ یہ سننا تھا، میں اندر کی طرف دوڑا، دیکھا تو میری بیٹی فرش پہ پڑی تھی، اس کا خون چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنی عزت گنوانے کے بجائے اپنی جان دینا مناسب سمجھا تھا۔ میں اسے گود میں اٹھاتا باہر نکلا۔ نور جہاں بائی کو دانش نے سنبھالا، اسے گاڑی میں ڈال کر میں ہسپتال گیا۔ پھر وہاں بڑی مشکل سے اس کا علاج شروع ہوا۔ خودکشی کا معاملہ تھا، اس لیے کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ میں نے منت سماجت کی، تب کہیں جا کر اس کا علاج شروع ہوا۔ پھر وہ ہوش میں آئی تو میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور گھر لے کے نیلم کے پاس پہنچا۔ نیلم اس کے گلے لگ کے رونے لگی۔ ماں بیٹی ایک دوسرے سے مل کر آنسو بہا رہے تھے اور میں کسی مجرم کی طرح سر جھکائے پیچھے دروازے پہ کھڑا تھا۔ جانتا تھا اب میری بیوی کبھی مجھ سے محبت نہیں کرے گی، نہ وہ کبھی مجھ پر اعتبار کرے گی۔ اپنی بیٹی کو اس کوٹھے پہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی اور مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ میں نے ابھی تک دوسرے لوگوں کو کیسی تکلیف پہنچائی ہے۔ جب وہ دونوں خاموش ہو گئے تو میری بیٹی کو میری بیوی نے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ میری بیٹی کچھ بھی نہیں جانتی تھی، نہ میری بیوی نے اس کے سامنے کچھ کہا تھا، لیکن جب وہ واپس لوٹی تو بہت غصے میں تھی۔ کہنے لگی میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، نہ مجھے حرام کی کمائی کی ضرورت ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو، اور اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں اپنی بیٹی کو لے کے صبح چلی جاؤں گی۔ میں اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ کہنے لگی غلطی نہیں، تم نے گناہ کیا ہے، خود کی بیٹی پہ بات آئی تو تمہیں یہ احساس ہوا کہ تم سے غلطی ہو گئی۔ تم نے سوچا ہے تم نے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے، کتنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہے، کتنے لوگوں کی بد دعا ہمارے پیچھے ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں یہ سب کرنے کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گی؟ کیا پتہ کس ماں باپ کی بد دعا ہمیں لگی ہو جو ہماری زندگی سے سکون ختم ہو گیا۔ جب میں نے تم سے شادی کی تھی تو ہم کتنی محبت سے ایک ساتھ رہتے تھے، اللہ نے بیٹی کو ہماری گود میں ڈالا تھا، لیکن تم نے ناشکری کی، گناہ کے راستے پہ چل پڑے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ کہا تھا کہ کبھی کوئی غلط کام نہ کرنا، پھر بھی تم نے ایسا گناہ کیا، شاید جس کی کبھی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ میرے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا، میں نہیں چاہتی تمہارے گناہوں کی وجہ سے میری بیٹی کو کچھ بھگتنا پڑے، اس لیے تم ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ نیلم بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہا کہ میں تم لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں وعدہ کرتا ہوں اب ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میں اپنی غلطی پہ پچھتا رہا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے کچھ نہ کہا، وہ اٹھ کے ریما کے کمرے میں چلی گئی۔ ہم دونوں ایک ہی گھر میں اجنبیوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ میں نے دانش سے اپنا ہر رابطہ ختم کر دیا۔ وہ شاید ابھی بھی اس کام میں تھا، لیکن اب میں یہ غلط کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے محنت کرنی شروع کر دی،
دھیرے دھیرے نیلم کی صحت بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا کینسر ختم ہو گیا ہے، کچھ ہی عرصے میں وہ پوری طرح ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم نے اپنی بیٹی کا ایک اچھے گھر میں رشتہ دیکھ کے اس کی شادی کر دی۔ کچھ سال گزرے تو نیلم نے مجھے معاف کر دیا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں آج بھی اپنے گناہوں پہ پچھتاتا ہوں۔ میں کبھی وہ رات نہیں بھول سکتا جب میں اپنی بیٹی کے لیے دیوانوں کی طرح یہاں وہاں پھر رہا تھا، اور جب میں نے اسے نور جہاں بائی کے کوٹھے پہ دیکھا تو مجھے لگا جیسے میں ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن ہو گیا ہوں۔ اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی، اور مجھے اس وقت یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں نے آج تک دوسرے لوگوں پہ کیسا ظلم کیا ہے۔ میں خدا کے حضور ہر روز ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کبھی کسی والدین کی آہ میری بیٹی کی شادی شدہ زندگی کو برباد نہ کر دے۔